وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر جھوم جھوم کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عاجزاً محبتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کسی کی بولیوں کو جانتے تھے، چرند پرند تمام کی بولیوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے، اور باقاعدہ ہونٹ آ کر آپ کی بارگاہ میں شکایت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہونٹ آیا، کہتا ہے ہانکنے لگا، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ ہونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرے مالک نے مجھ سے اتنا کام لیا اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ ہونٹ اس طریقے سے کہہ رہا ہے تو تم اسے ذبح نہ کرو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وہ ہونٹ خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ شہد کی مکھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے مکھی تو یہ بتا کہ جب تو پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھول تو پھیکے ہوتے ہیں، اس کا رس بھی پھیکا ہونا چاہیے، تیرا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر کو واپس جاتی ہوں، اپنے حجرے میں واپس جاتی ہوں، تو یا رسول اللہ راستے میں میں آپ پر درود پاک پڑھتی ہوئی جاتی ہوں، جس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ میرا شہد جو پھیکا ہوتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے۔ درود پاک کی اتنی برکت کہ میں درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے گھر کو جاتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے میرے شہد کو میٹھا کر دیتا ہے، حالانکہ پھولوں کا رس تو پھیکا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں آپ لوگ بھی جو ہے درود پاک زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے، چلتے پھرتے اسے اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے رب کے فرمان پر کسے یقین نہ ہو؟ اب یہ رحمتیں کون سی رحمتیں ہیں؟ بظاہر تو یہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ رحمت کبھی ایکسیڈنٹ سے بچا لیتی ہے، کبھی اور کسی ناگہانی آفت سے بچا لیتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آئے نا کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور اگر اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوس نہ ہو، بلکہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سے تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جب انسان اپنی ان دعاؤں کو بروز محشر دیکھے گا کہ جو دنیا میں قبول نہ ہوئی ان کا اجر و ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی اتنا بعض لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں نا، یار کب سے دعا کر رہا ہوں میری دعائی قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں یہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اسے ابھی نہ دینا، اسے ابھی نہ دینا، کیونکہ اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے، اس کا مانگنا
مجھے بڑا پسند ہے، اسے ابھی نہ دینا، اگر دے دیا تو یہ دعا کرنا ترک کر دے گا، تو مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند ہے، تو اے میرے فرشتوں ابھی نہ دینا اس کو۔ تو اسی لیے میرے مسلمان بھائی کبھی بھی دعا کر کے، جیسے کہ بہت سے لوگ اولاد نہیں ہوتی، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں، کہیں دم درود بھی کرواتے ہیں، لیکن مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ جانتا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے حق میں یہ چیز کب بہتر ہے، تو اسی ٹائم عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت بھی دیتا ہے نا، ہمیں مار بھی دیتا ہے، تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہمیں موت دیتا ہے، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمارا دشمن تھوڑی ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دشمنی میں ہمیں مارتا ہو؟ نہیں، بلکہ جب ہمارے حق میں موت بہتر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس لیے میرے مسلمان بھائیوں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج جو ہے میں معجزات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہماری زبان اتنی قابل نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر سکے۔ آپ کی شان تو ورا الورا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے، جو بولیں سب، عقل میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اگر یہ کسی نبی کے ہاتھ سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی ولی کے ہاتھ سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتے، اور محفوظ کا مطلب یہ کہ ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتا، محفوظ ہوتے ہیں، انہیں محفوظ کر لیتا۔ اب معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عقل میں نہ آئے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تو بہت سے عقل مندوں نے اس کا انکار کیا، کہا کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ رات کے ایک قلیل حصے میں کوئی آسمانوں کی سیر کیسے کر سکتا ہے۔ لیلن اس پر تنوین ہے، لیلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کا ایک مختصر سا حصہ، پوری رات نہیں، تنوین ہمیں بتا رہی ہے۔ تو رات کے ایک مختصر سے حصے میں آپ مسجد اقصیٰ بھی گئے، آسمانوں پر بھی گئے، سیر بھی کی اور واپس بھی تشریف لے آئے، تو عقل مند کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، بات عقل میں نہیں آتی۔ تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو آج سے پہلے کسی نبی کو عطا ہی نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف آپ کو یہ معجزہ عطا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا دیدار کروایا ہے۔ اب اگر تمہاری عقل میں نہیں آتی بات تو معجزہ تو ہوتا وہی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، تو عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب آیت شروع کرتا ہے تو پہلے ہی بتا دیا کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں ذرا اس لفظ کو پڑھ لینا کہ سیر کس نے کروائی۔ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کس نے سیر کرائی؟ فرمایا کہ سبحان نے سیر کرائی، کسے؟ اپنے بندے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں سیر کرائی۔ تو اللہ اگر جو عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ رات کے مختصر سے حصے میں کیسے ہوئی، تو پہلے وہ دو چیزوں پہ غور کرے۔ ایک تو عقل کو جو ہے نا شریعت میں دخل ہی نہیں ہے، عقل کو جو ہے پیچھے ہی رکھیں، اور پھر سبحان پر غور کریں کہ سیر کروانے والا کون ہے۔ سیر کروانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، وہ رب کہ جس نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ رکھا،
کھانا دیا، پینا دیا، ارے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے محبوب کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں آسمانوں کی سیر کرواتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ میرا رب تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ بن ماں باپ کے بچے کو پیدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا تو وہ محتاج تھوڑی ہے ماں باپ کا یا بچے کو پیدا کرنے کا کہ ماں باپ وسیلہ بنیں گے، تو اس کی عادت جاریہ ہے کہ ذریعے اور وسیلے سے وہ کام کرتا ہے۔ کیا روح وہ خود قبض نہیں کر سکتا؟ ملک الموت علیہ السلام کرتے ہیں نا روح قبض، کیا اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اس کی عادت جاریہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کو عطا کرتا ہے ذریعے اور سبب سے ہی عطا کرتا ہے۔ بارش وہ خود بھی برسا سکتا ہے لیکن ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ جو بارش کو برساتا ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جو بن باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شان ہے، تو اگر جب وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ اپنے محبوب کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں کیوں نہیں آسمانوں کی سیر کروا سکتا؟ حدیث پاک میں آیا کہ جب آپ گئے تھے کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا اور بستر گرم تھا، جب آپ واپس آئے تو تب بھی بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا۔ علماء یہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے جہان کی جان ہے، جب اس جہان سے وہ جان نکل گئی تو جہان ساکت ہو گیا، جب وہ جان دوبارہ اس میں ڈلی تو یہ پھر حرکت میں آ گیا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو ایک معجزہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، قرآن پاک میں آتا ہے اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مبارک مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کتنا زبردست معجزہ ہے، اپنا عصا مبارک زمین پر مارا اور 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ کتنا زبردست معجزہ ہے، لیکن آئیں ہم اس معجزے کو بھی مانتے ہیں، یہ معجزہ بھی ہماری سر آنکھوں پر، یہ بھی معجزہ ہے، عقل میں بات نہیں آتی کہ کوئی زمین پر ایک ڈنڈا مارے اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں، بہت زبردست معجزہ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو کس وجہ سے کہتے ہیں؟ آئیں ذرا تقابل کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے عصا کو زمین پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو ذرا عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی پانی جو ہے زمین میں سے ہی آتا ہے، پانی کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ بورنگ کروائیں تو بھی پانی زمین سے آئے گا، تو تھوڑا بہت عقل کے قریب ہے، تھوڑا بہت عقل کے قریب ہے۔ اب آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھتے ہیں پانی والا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی کثیر جماعت تھی اور وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام نے وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے، صرف یہ کٹورے میں تھوڑا سا پانی ہے، صرف کٹورے میں تھوڑا سا پانی ہے اور پانی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کٹورا میرے پاس لے آؤ، وہ کٹورا میرے پاس لے آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کٹورے میں اپنا دست مبارک رکھا اور جب نکالا تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیے کہ اگر ہاتھ کو کاٹیں تو اس میں سے خون نکلے گا اور پیپ نکلے گی، پانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ زمین سے تو پھر بھی پانی نکلتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ ہاتھ میں سے پانی جاری ہو گیا، 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ پتھر ہاتھ میں لے کر آیا
کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کا امتحان لیتے ہیں۔ اس پتھر لے کر آیا اور کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ تو بچے کو پتہ ہے، ہم اسکول میں پڑھتے رہے۔ کہتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں یا تیری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں؟ آپ نے اشارہ کیا اور کنکریوں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ سمت نبی ابو جہل گیا، جا کر آقا سے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے